السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 12 سپٹمبر ہے اور سیٹرڈے، سن ہے 2020۔ تین چار بڑی امپورٹنٹ انفارمیشنز آئی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور کچھ وہ جو معاملات چل رہے ہیں اس کی جو ڈیولپمنٹس ہیں، اس کی جو اپڈیٹس ہیں، وہ آپ کو ان سے آگاہ کریں گے۔ بڑا امپورٹنٹ وزٹ جو سینٹ کام یعنی یو ایس سینٹرل کمانڈ کے جو کمانڈر ہیں جنرل میکنزی جونیئر، وہ پہنچے ہیں اسلام آباد اپنے ڈیلیگیشن کے ہمراہ، اور جنرل قمر جاوید باجوہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ کیوں وہ آئے ہیں؟ کیا ایسی جلدی پڑ گئی کہ آ کے وہ فوراً سیدھا جی ایچ کیو پہنچ گئے اور انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں آ کے؟ وہ تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ دوسرا جو ایک امپورٹنٹ اور ڈیولپمنٹ ہے ریجن میں، جس کا پہلے سے ہی ایک اندازہ تو تھا جب یو اے ای نے اسرائیل کو قبول کیا، ریکگنائز کیا اور ان کے آپس میں ریلیشن شپ بنے، تو اس کے بعد اس بات کی یہ تھی توقع ظاہر کی جا رہی تھی امریکہ کی جانب سے اور اسرائیلی لابیز کی جانب سے کہ اور بھی عرب ممالک اس کو فالو کریں گے۔ ہم تو خدشے کا اظہار کر رہے تھے، کیونکہ ہمارے لیے خدشے کا ورڈ ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پر بات کرنے کی بجائے یہ ممالک اب اسرائیل کے ساتھ ریلیشن شپ نارملائز کر رہے ہیں کسی بھی کنڈیشن کے بغیر، تو اس سے یقیناً جو فلسطین کا جو ایک کاز ہے، وہاں پر جو لوگوں کی پلائٹ ہے، وہاں پر جو ایک آزادی کی جدوجہد ہے، وہ اس کو ظاہر ہے افیکٹ اس کو ہوا۔ تو اس لیے ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ یہ خدشے تھے کہ ایسا ہوگا۔ بہرحال ٹرمپ کا الیکشن نزدیک ہے، اور یہ سارے مسلمان جو ہیں حکمران، یہ جو عرب ریاستیں ہیں، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے جا رہی ہے، اور اس کا ڈائریکٹلی جو فائدہ ہے امریکی انتخابات میں وہ ٹرمپ کو ہی پہنچے گا۔ وہ ایک بڑے طاقتور صدر کی صورت میں ابھریں گے وہاں پر، اور امریکی قوم کو وہ یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے لیے بہت بہتر ہیں، اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے بہت بہتر ہیں، کیونکہ اسرائیل امریکہ کے دل کے بہت نزدیک ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل ڈومینیٹ کرے اس پورے خطے میں۔ تو اب اگر اور پھر جو پاورفل اسرائیلی لابیز ہیں، جن کے پاس بے پناہ پیسہ ہے، جو میڈیا کو کنٹرول کرتی ہیں، جو بزنسز کو کنٹرول کرتی ہیں، اگر وہ ساری کی ساری ٹرمپ کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جائیں، تو واقعی وہ جو بائیڈن، جن کو ٹرمپ جو ہائیڈنگ کہتے ہیں، وہ الیکشن نہیں جیت سکیں گے جو بائیڈن، اور یہ الیکشن ٹرمپ کے جیتنے کے امکانات پھر بڑھتے جائیں گے امریکی پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے۔ اس پہ تھوڑا سا واپس آ کے بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جنرل میکنزی جونیئر، یو ایس سینٹ کام کمانڈر، سینٹرل کمانڈر جو ہیں ان کے، وہ کیوں یہاں پر آئے ہیں؟ میں نے جو پچھلی میری 2-3 ویڈیوز ہیں اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کور کمانڈر کانفرنس جو ہماری ہوئی ہے، اس میں تقریباً 20-25 سال کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ کہا گیا کہ کامبیٹ کی تیاریاں جو ہیں ان کو تیز کر دیں آپ۔ یعنی پاکستان ویسے تو اگر کوئی حملہ ہو ہم پر تو ہماری افواج تیار ہی ہیں، لیکن خاص طور پر پاک فوج کے سربراہ نے کور کمانڈر کانفرنس میں یہ کہا کہ اب اس کو ان تیاریوں کو آپ تیز کر دیں۔ یہ ایک بڑی سنگین، اور یہ سب کچھ کشمیر کے تناظر میں ہوا۔ اس سے پہلے جو کانفرنس تھی اور پھر اس کے بعد جو عسکری ذرائع سے انفارمیشن مل رہی تھی، کشمیر کے اندر جو کچھ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ڈومیسائل 4 لاکھ سے زائد ڈومیسائل بنا کے دیے گئے ہیں، اور وہاں پر جو مسلمان ہیں ان کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس انداز میں گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، جس طرح کیرٹ اینڈ سٹک اپروچ اپنا کے جو مسلمانوں کے وہاں پر بزنسز ہیں کشمیر میں، ان کو ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال تھی۔ اور پھر جس طرح سے ایل او سی پر جو کارروائیاں بھارت نے شروع کی ہیں، جس طریقے سے بمبارمنٹ، فائرنگ، اور جو انسانی وہاں پر زندگیاں ہیں، بارڈر پر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس پر بہت ہی بڑے کنسرن کا اظہار کیا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حالیہ دنوں میں بم دھماکے اور جو ہمارے جو ٹروپس ہیں جو فاٹا میں کر رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، یا وہاں پر جو پیٹرولنگ کر رہے ہیں، ان پر حملے۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن تھی، اس پر پاکستان کی فوج نے باضابطہ طور پر اپنے کنسرنز کا اظہار کیا۔
اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب رشیا بھی گئے، وہاں پر بھی بات چیت ہوئی، چائنا کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی۔ تو اس ساری صورتحال کے بعد جب یہ کہا جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہ ہمیں اپنی کامبیٹ کی جو ہمارا مشن ہے یا کامبیٹ کی تیاریاں ہمیں، یعنی جنگ لڑنے کی تیاریاں ہمیں تیز کر دینی چاہیے، مزید کرنی چاہیے، تو امریکہ نے اس بات کو ریئلائز کیا، وہاں پر اس میسج کو سنا گیا۔ تو جب پاک فوج کے سربراہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کوئی پاکستان کے سیاستدانوں کی طرح کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کا کوئی دنیا نوٹس نہ لے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی اس بات پر امریکی وہاں سے دوڑے ہیں، کیونکہ جنگ کا حقیقی خطرہ ہے۔ اس سے پہلے جنرل بپن راوت نے، جو ان کے چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں بھارت کے، اور انہوں نے جو یہ کہا کہ ہم پاکستان کو سبق سکھا دیں گے اور ہم پاکستان کو یہ مس ایڈونچر کرنے کا نہ سوچے، لداخ میں جو معاملہ ہے چائنا کا بھارت کا، اس پر پاکستان کوئی اس کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش نہ کرے، حالانکہ پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس ساری یہ جو کشیدگی کی سی صورتحال ہے، اس پر امریکنز فوراً پہنچے ہیں GHQ میں، اور آج انہوں نے آ کر جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں، جس میں جو چیزیں ڈسکس ہوئیں اس میں افغانستان پیس پروسیس بھی ڈسکس ہوا، کیونکہ جب وہاں پر نائب صدر کے قافلے پر حملہ ہوا، جو کہ سابقہ NDS جو ان کی انٹیلیجنس تنظیم ہے اس کے سربراہ رہ چکے ہیں، اور را جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے بڑے نزدیک ہیں، تو اس پر جو افغان پیس پروسیس کو ڈی ریلمنٹ کی بات تھی، اس پر بھی DGISPR کا ایک بڑا ٹویٹ تھا، اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، جو لوگ امن کی کوششوں کو سیبوٹاج کر رہے ہیں ان کو ہم ناکام بنائیں گے، اور یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے۔ تو اب قطر کی گورنمنٹ نے بھی یہ اناؤنس کیا کہ آج سیٹرڈے سے وہاں پر طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات شروع ہونے والے ہیں، اور امریکہ کے سیکرٹری خارجہ پومپیو ٹریول کر کے آج دوحہ قطر، وہ اس کا جو اوپننگ سیشن ہے اس میں ان کی شرکت متوقع ہے۔ اور یہ جو سارا معاملہ تھا، صرف 5,000 قیدی طالبان نے رہا کروانے تھے، وہ سب رہا ہو گئے تھے۔ 8 قیدیوں کے ایشو پر آ کے افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اشرف غنی کی، انہوں نے ایک ایشو کیا تھا، لیکن اب بہرحال وہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں۔ تو ایجنڈے پر یہ چیز بھی شامل تھی، جس میں انہوں نے پاکستان، کیونکہ امریکنز یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں جو امن کا راستہ ہے وہ پاکستان سے ہی گزر کے جاتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے اپنا انفلوئنس استعمال کر کے طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ اور امریکنز کے ساتھ مذاکرات پر بٹھایا۔ تو اب اگر اس کی کامیابی چاہیے فائنل مذاکرات کی، تو اس میں پاکستان کا ایک رول ہے، اور اس رول کو دنیا اکنالج کرتی ہے۔ بھلے مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف اور زرداری صاحب اکنالج نہ کریں، لیکن دنیا اس کو اکنالج کرتی ہے۔ تو اب یہ وہ جو ساری سچویشن ہے، کیونکہ پاکستان نے صاف طور پہ بتا دیا کہ کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی فوج نے بالکل بیہائنڈ دا سین، اور جو چینلز ہیں، بیک چینلز، ان کے ذریعے پینٹاگون کو یہ کمیونیکیٹ کیا کہ کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے بعد آپ، اور جس طرح اس کو کنٹینیو وہ کر رہا ہے بھارت، تو پھر آپ توقع نہ رکھیں کہ پاکستان افغانستان میں اور خطے کے اندر جو انڈین جو ایشوز ہیں ان پر کوئی کسی طرح سے بھی کوئی لچک دکھائے گا۔ تو فوری طور پر جنرل میکنزی یہاں پر آئے ہیں، اور آ کے انہوں نے واویلا بھی کیا اور درخواست کی ہے پاکستان سے کہ افغانستان کے مسئلے پر ہماری امداد کریں، اور پاکستان نے اپنا موقف بالکل سامنے رکھا ہے کہ ہم پیس لیڈ جو افغان لیڈ جو پیس پروسیس ہے اس پر ہم بیلیو کرتے ہیں، اور خطے میں امن کے لیے یہ ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس پر چائنا، اس پر جو امریکہ ہے وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرے۔ اگر وہ نہیں کرتا، مودی کو اگر کوئی پریشر نہیں پڑتا، اور جس طریقے سے کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے، تو اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ یہاں پر امن قائم ہو۔ اب ایک برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، کشمیر کے اندر جس طریقے سے جو کارروائیاں جاری ہیں، اس کے بعد پاکستان ایک حد تک ہی اس کو صبر یا ٹالرنس کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ بڑی یہ امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اس وقت پاکستان کی فوج، اور اسی لیے میں یہ جو سارے آپ دیکھ رہے ہیں، اب آپ کو ٹیلی ویژن پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ جی وہاں پر بھی کسی کے ساتھ ریپ ہو گیا، وہاں پر کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ اب ایک لاہور کا دل خراش واقعہ، پوری قوم اس پر شرمندہ ہے اور افسردہ ہے، لیکن اس کو جس طریقے سے
میڈیا نے بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ہی سٹوری ہے پاکستان کی، پھر وہ تھوڑی سی کم ہوئی تو تونسا کی سٹوری آ گئی کہ معذور خاتون کے ساتھ وہاں پر زیادتی ہوئی، پھر کہیں اور جگہ پر زیادتی ہوئی، ایک خاص انداز کی جو خبریں ہیں، یہ سارے برے ایونٹس ہیں، اس کی مذمت ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن جس طرح سے میڈیا پر اس کو اٹھایا جا رہا ہے اور حکومت کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عین اس موقع پر جس وقت پاکستان کی فوج یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی سرحدوں پر بھارت کو کارروائی کر سکتا ہے، بڑی ایک افسوسناک ہے، اور یہ ایک ایجنڈا ہے جس کو میڈیا فالو کر رہا ہے، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کی فوج بالکل اس معاملے پر کھڑی ہے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے اور کشمیر کے مسئلے پر بات چیت کے لیے انہوں نے انڈیا کو بالکل واضح طور پر کہا ہے، اور قوم پوری پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ جو واقعات ہیں ان سے پاکستان کی فوج پر، پاکستان کا اس وقت جو ہمارے ادارے ہیں ان پر عوام کا جو اعتماد ہے وہ کسی طرح سے بھی متزلزل نہیں ہو سکتا۔ تو ابھی یہ گفتگو ان کی چل رہی ہے، ابھی لیٹ سی کہ کیا ہے، جیسے ہی ہمارے پاس کوئی تازہ ترین انفارمیشن آئے گی تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن جو ایک دوسرا خطے میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو میں نے آپ سے ذکر کیا ابتدا میں، وہ یہ تھا کہ بحرین اب انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ نارمل ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ رکھیں گے۔ لیکن آپ ستم ظریفی دیکھیے، یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ یہ اعلان کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، جو امریکہ کا صدر ہے، یعنی اسرائیل اور مسلمان، جو عرب مسلمان ریاستیں ہیں ان کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے، جو ریلیشن شپ آپس میں اسٹیبلش ہو رہے ہیں، اس کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے تاکہ وہ الیکشن میں اس کا فائدہ اٹھا سکے، جیسا میں نے ابتدا میں کہا۔ اب یو اے ای نے جب اسرائیل کے ساتھ ریلیشن شپ نارمل کیے تو اس کا اعلان بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا۔ اب بحرین کے ساتھ جو یو اے ای کے اسرائیل کے ریلیشن شپ نارمل ہو رہے ہیں، اس کا اعلان بھی کون کر رہا ہے؟ اس کا اعلان بھی ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے کچھ اور مزید ممالک ہیں جن میں عمان بھی ہے، جن میں اور بھی عرب کنٹریز ہیں، وہ بھی اسی طرح تعلقات کو نارمل کرنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ امریکی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور انہی کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اب یہ ایک طرح سے جو فلسطینی ہیں ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہے، اور اگر کوئی ایسی ڈیل لے لی جاتی اسرائیل سے تو اس کا کچھ وہ فلسطینیوں کو بھی فائدہ ہوتا۔ اب یہ اس وقت جو سچویشن ہے، یہ سارے یعنی وہ جو عرب ریاستیں ہیں ان کا پیسہ بھی امریکہ کے ڈسپوزل پر ہے، اور اب وہ پولیٹیکل ایک فائدہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دینے کے لیے وہاں پر یہ ان کو ریکگنائز بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نارمل ریلیشن شپ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ایسی سچویشن ہے۔ اور اب آخر میں ذکر کر رہا ہوں ایک اور نواز شریف صاحب کا ٹویٹ ہے جو انہوں نے کیا ہے لاہور کے سانحے پر۔ یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ پوری قوم اس پر دل برداشتہ ہے، ایک بڑا ہی افسوسناک یہ واقعہ ہے، لیکن ابھی جناب وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جب تک ان ملزمان کو پکڑا نہیں جاتا تو یہ ہم سب جو ہے نا وہ جواب دہ ہیں، اور یہ جو حکومت ہے یہ بالکل یعنی یہ کچھ بھی آپ سمجھیں کہ یہ ایگزسٹ نہیں کر رہی اس وقت تک۔ تو میں یہ نواز شریف صاحب سے پوچھتا ہوں، یہ تو بات آپ نے درست کہی کہ ملزمان کو اگر نہیں پکڑا جاتا اور اس کی سزا نہیں ملتی تو یہ واقعی یہ کیا سسٹم ہے، ایک بڑا فیلیور ہے، اور حکومت کو پر پریشر ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے ذرا یہ بتا دیں، جب آپ کے دور حکومت میں ماڈل ٹاؤن پہ گولیاں ماری گئیں اور وہ بیچاری ایک حاملہ خاتون تھی، اس کو بھی مارا گیا اور اس کی بچی کے سامنے مارا گیا، اور ابھی تک پاکستان ٹی وی کی سکرینز پر وہ جو بچیاں، اس کی جو بچی ہے وہ سوال کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ میری ماں کو مجھ سے کیوں جدا کیا گیا۔ تو کیا اس وقت وہ جو ساری انتظامیہ تھی وہ قوم کے سامنے جواب دینی تھی؟ یہ پولیٹیکل سکورنگ نہ کریں، یہ مگرمچھ کے آنسو نہ بہائیں، اور یہ جو اس طریقے سے آپ آ کے اس وقت ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور دشمن کے ہاتھ اس سے مضبوط ہو رہے ہیں، اور آپ کوئی تھوڑا سا سوچیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ میں تو کوئی اخلاقی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی طرح کا بھی سوال کریں۔ آپ تو ایک بھگوڑے ہیں، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، عدالتوں نے آپ کو اشتہاری قرار دے دیا، آپ بیماری کا ڈھونگ رچا کے یہاں سے چلے گئے ہیں، اور وہاں پر سڑکوں پر آپ کافیاں پی رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں۔ تو جناب یہ اس طرح کے بیانات جو ہیں
یہ کوئی آپ کے لیے ہمدردی کے جذبے نہیں پیدا کر سکتے۔ بہرحال دوستو ساتھیو، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ جیسے ہی میرے پاس انفارمیشن آتی ہے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے، آپ کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔